کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ اور حسین تیری یاد میں کائنات روتی ہے، دن نکل کے روتا ہے، چھپ کے رات روتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک ہی مجلس کے اندر تمام گفتگو کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں جتنی بھی گفتگو ہوگی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کربلا کے میدان میں یہ دو فقط شخصیات کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک یزیدی فکر تھی اور ایک حسینی فکر تھی۔ ایک یزید کا نظریہ تھا اور ایک حسین کا نظریہ تھا۔ یزید کا نظریہ یہ تھا کہ جو طاقت ہے وہ حق ہے، یہ یزید کا نظریہ تھا۔ کیا بولا میں نے؟ آپ بولے جو طاقت ہے وہ حق ہے، یہ یزید کا نظریہ تھا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا کہ جو طاقت ہے وہ حق نہیں، بلکہ جو حق ہے وہ طاقت ہے۔ جو حق ہے وہ طاقت ہے، مطلب یہ کہ طاقت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ حق کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جدھر حق ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج زمانے میں بھی یہی ہے کہ لوگ ہمیشہ ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر آج کوئی شخص ظالم کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ یزید کا پیروکار ہے، اور آج اگر کوئی شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، تو سمجھو وہ حسین کا پیروکار ہے، وہ حسین کا پیروکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جس کی میں نے تلاوت کی، فرمایا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے ان پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَهِينًا، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک، یہ جو اِنَّا کہا، اِنَّا کا معنی ہوتا ہے یقیناً، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، وہ احساسات سے پاک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو رسول کو اذیت دیتا ہے یقیناً وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی سمجھو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول کو ایذا دی، جس نے رسول کے ساتھ بغض رکھا سمجھو اس نے خدا کے ساتھ بغض رکھا، اس نے خدا کو ایذا دی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے رسول کو اذیت دی یقیناً اس نے خدا کو اذیت دی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اب لعنت سے تو یزید ملعون ہو گیا۔ حسین علیہ السلام کو اذیت دینا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تک پہنچے تھے۔ جب دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو نہیں جانتی کہ اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، یؤذینی ان بقاءہ یؤذینی، کہ بے شک اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگ گئی، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، اللہ پاک نے فرمایا کہ لعنت ہے ان پر، اور عام مومنین اور عام مومن مردوں اور عام مومن عورتوں پر اگر اذیت دی جائے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ وہ لوگ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، وہ بہتان کے مرتکب ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بتائیں کہ ایک عام مومن مرد اور عام مومن عورت پر اللہ تبارک تعالیٰ الگ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر کو جو اذیت دیتا ہے وہ بات الگ کی جا رہی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو بات ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں الگ کی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں جو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بہتان اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اذیت پہنچانے کی بات الگ کی ہے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دینے کی بات الگ کی ہے۔ اب جو لوگ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنا بڑا بھائی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنوں میں سے کسی کو عزت دینے کے برابر سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کو اذیت دینے کی بات الگ کر رہے ہیں، اور عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اذیت کی بات الگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فرمولے کی خلاف ورزی ہوگی۔ قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ نبی کا معاملہ الگ ہے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کا معاملہ الگ ہے، کہ جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اس پر میری لعنت ہے، اور جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتا ہے وہ بہتان اور گناہ کبیرہ کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اب سنیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ جو مومن عورتوں کو الزامات لگاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے جب مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بات سورہ الاحزاب میں بتا دیا کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تو ایک مومنہ عورت ہی ہے نا، تو ان کا ذکر الگ کیوں کیا؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مومن عورت کی بات الگ اس لیے کی ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اگر کوئی شخص الزام لگائے گا، کوئی تہمت لگائے گا، تو فقط عائشہ صدیقہ کو اذیت نہیں ہوگی، چونکہ وہ زوجہ ہیں محمد مصطفیٰ کی، تو ان کو اذیت دینے سے محمد مصطفیٰ کو اذیت ہوگی، اور جو میرے نبی کو اذیت دیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔
اب بتائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات جب الگ کی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اذیت دینے سے میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے گا تو وہ اذیت مصطفیٰ کہلائے گی۔ لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا فلسفہ جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے یزید نے، چلو مان لیتے ہیں اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، مومن مرد کو قتل کر دے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے فقط قتل کا مسئلہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو وہ اذیت مصطفیٰ کا باعث بنا۔ اس اینگل سے دیکھنا ہوگا، چونکہ وہ اذیت مصطفیٰ بنتی ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھ گئے نا کہ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا اور شہید کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اب آگے چلیں، اب قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ یہاں سے اس کا ملعون ہونا تو ثابت ہو گیا، اب قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب عذاب مہین کو آپ سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب عظیم کی بھی بات کی ہے، عذاب علیم کی بھی بات کی ہے، اور عذاب مہین کی بھی بات کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عذاب عظیم کی بات کرنی ہوتی ہے اس میں کفار کی بھی بات آ جاتی ہے، مشرکین کی بھی بات آ جاتی ہے، اور مسلمان جو گناہ گار مسلمان ہوں گے ان کی بھی بات آ جاتی ہے۔ جب عذاب علیم کی بات ہو تو عذاب علیم میں بھی مسلمانوں کی بھی بات آ جاتی ہے اور غیر مسلم کی بھی بات آ جاتی ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں، 14 مقامات پر عذاب مہین کا ذکر ہے، تو عذاب مہین فقط کفار اور مشرکین کے لیے اس کا ذکر آیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے اندر سختی کرنی ہو، کسی کو ذلت انگیز عذاب دینا ہو، اس کو رسوا کرنا ہو، اس کو بربادی کی بات کرنی ہو، اور اس کے کفر اور شرک کی بات کرنی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت عذاب مہین کی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ کفار اور مشرکین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایک تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ تو عذاب مہین کی وجہ سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی مسلمان کے لیے عذاب مہین کی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ کافر کے لیے بات کی ہے۔ تو یزید کے کفر کا جو فتویٰ ہے وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ہمارے لوگ بعض اوقات بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کے اندر کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت بھی ہے، وہ ملعون بھی ہیں، اور عذاب مہین کی صورت میں وہ کافر بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کا علم حاصل کیا ہے۔ ایک تو علم وہ ہے جسے میں صبح شام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو شریعت کے احکامات کا ذکر ہے، اور فرمایا دوسرا علم اگر میں تمہارے درمیان بیان کر دوں تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے، میرا گلا کاٹ ڈالا جائے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی یہ حدیث ختم ہو گئی، اب اس کے اندر اس کے بعد جو شرح ہے، چونکہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس پر شرح لکھی جاتی ہے۔ جیسے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی ہے بخاری شریف پر، امام عینی نے عمدۃ القاری لکھی ہے، اسی طریقے سے امام ابن بطال نے شرح صحیح البخاری لکھی ہے۔ تو مختلف شارحین حدیث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 اس کی شرح لکھتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ ڈالی جائے، وہ حدیث ان باتوں میں سے ہے کہ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان، کہ میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں
اور نوجوانوں، چھوکروں اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے جو پناہ مانگا کرتے تھے، دراصل سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ اقتدار کے تخت پر بیٹھ گیا تھا، تو ابو ہریرہ اس کی حکومت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرما لی، اور 1 سال قبل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی کو چھوٹے موٹے شخص نہیں ہے، عالم عرب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی کی شرح جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ان کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر اسقلانی کی شرح یہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے اتنا بڑا ریفرنس دیا، امام ابن بطال کو اٹھا لیں، امام عینی کو اٹھا لیں، آپ کسی بھی شارحین حدیث کو اٹھا لیں، ان سب نے تقریباً یہی بات لکھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ ایک وہ علم اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ ڈالی جائے، دراصل یہ خلافت بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ اب خلافت بنو امیہ کے اندر اگر وہ یہ بات بیان کر دیتے کہ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ کی حکومت ہوگی، اور ابو ہریرہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بھی بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا وہ ہوگا جو تخت پہ بیٹھے گا اور وہ اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کرے گا۔ یہ ساری باتیں شارحین حدیث نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، اہل بیت کے فقط بات یہ کر دوں کہ بعض اوقات ایک ستم ظریفی یہ ہے دور فتن کی کہ کچھ الفاظ ہم ایسے ادا کریں تو لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ کوئی شیعہ ہیں، یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری ہے، اور اہل بیت اطہار کی بات کرنا یہ فقط شیعوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ کو حوالہ جات دیے یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام شارحین حدیث کی کتابوں میں سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر 1-2 باتیں کر میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 تن پاک کی بات ہوتی ہے، 5 تن پاک اگر یہ لفظ بیان کر دیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر بعض لوگ آپ کو فتویٰ لگا دیں گے یہ شیعہ ہو گیا۔ اب مسلم شریف کی حدیث سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ اب بیان کرنے والے بھی دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہا، اگر وہ چاہتی تو اس حدیث کو نہ بیان کرتی، مگر وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسائل یہ بعد میں ڈال دیے گئے۔ جب خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، ان کی حکومتیں تھیں اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، جب خلافت بنو امیہ کا زمانہ تھا تو چونکہ اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے تو وہ کچھ باتیں شیعوں کے خلاف انہوں نے کتابوں میں ڈال دیں، آج تک وہ کتابوں میں ہیں۔ اور جب خلافت بنو عباس کا زمانہ آیا، شیعوں کی حکومت تھی، تو کچھ شیعہ ذاکرین نے اپنی کتابوں کے اندر اہل سنت والجماعت کے جو علماء اور صحابہ کرام ان کے خلاف وہ باتیں ان کی کتابوں میں ڈال دیں۔ اب وہی کتابیں آج تک چلی آ رہی ہیں اور وہی ہمارے درمیان اختلافات ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ سے فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے کہ ایسی حکومت آئے جہاں پر جن کتابوں کی وجہ سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے ان کتابوں کی پرنٹنگ کو بین کر دیا جائے، ان کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے، اور قرآن اور حدیث کے اندر سے وہ جو حقیقت پر مبنی جو مواد ہے اس کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ سنی شیعہ جو فسادات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کلا کما کیا جا سکے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو اپنی چادر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا البتول رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ اب ایک چادر ہے اور اس کے اندر 5 تن ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5 تن ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 بیان کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت
کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل تک تم سے دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ صاف اور ستھرا کر دے۔ اب بتائیں کہ چادر کے اندر 5 تن تھے اور آیت تطہیر پڑی پاک ہونے کی، تو کیا معنی بن گیا 5 تن پاک؟ تو 5 تن پاک کا لفظ مسلم شریف سے ثابت ہو گیا، یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب سے۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، اب جو بیان کرنے لگا ہوں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ جس کسی نے مجھ سے محبت کی اور میرے حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے بابا سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی، پھر 5 تن ہو گئے۔ اس حدیث میں بھی دوبارہ میں بول رہا ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حسنین کریمین سے محبت کی، دونوں شہزادگان سے، اور ان کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی، فرمایا کہ قیامت کے دن جس درجے پر میں ہوں گا جنت میں، وہ شخص ان سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اب بتائیں کہ جنت میں درجات ہوں گے ہر کسی کے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ 5 تن پاک سے محبت کریں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان درجوں پر کیسے پہنچیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا، جو حضور کی خدمت گار ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ 5 تن کی محبت کرنے والوں کو اس دن جنت کے اندر جو ہمارے نبی کا مقام ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو حضور کا خدمت گار بنا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جس طریقے سے صحابہ کرام کی محبت ہے، اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم شہادت دی تھی، چونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید گئے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ اور حسین تیری یاد میں کائنات روتی ہے، دن نکل کے روتا ہے، چھپ کے رات روتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔